آپ کو لگتا ہے نا جی کہ یہ جو ڈفرنس آیا ہے پھپھو میں اور وہ جو خالہ میں، ہم جو فرق کرنا سیکھ گئے ہیں اور ہم نے ان کو جج کرنا شروع کر دیا، یہ کہاں سے ویسے شروع ہوا؟ اچھا سعدیہ نے تو اپنی پرسنل بات کی، وہ میں بھی نہیں کروں گی، کروں گی ضرور. ہاں بالکل ہم پوچھیں گے اس پہ. ہاں لیکن آئی تھنک ایک چیز ہوتی ہے، کچھ ایک بایولوجیکل بھی ہوتا ہے. دیکھیں جو میری چھوٹی سی بھانجی، اس اب تو چھوٹی نہیں، اس وقت چھوٹی تھی، تو مجھے ایک دن ایسی نا لاڈ میں مجھے کہتی ہے نا، خالہ آپ کو پتہ ہے خالہ کو ماسی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ ماں جیسی. اینڈ شی واز لائک 5 or 6. تو میں نے تو پہلے اپنی بہن سے کہا، میں نے کہا یہ بہت فلمیں دیکھ رہی ہے، اسے کنٹرول کریں، یہ مجھے لگ رہا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے یہاں پہ. لیکن اس کی اس بات میں غلط نہیں بھی تھا، بیکاز ایک فزیکل کنیکشن جو ماں کا ہوتا ہے وہ ایک بایولوجیکل کنیکشن ہے. دیکھیں اگر آپ سائنٹیفکلی سوچیں تو ہر عورت جب پیدا ہوتی ہے اس سے پہلے اس کے ووم میں اس کے ایگز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ایک لمحہ ایسا بھی ہوگا جب آپ اپنی نانی کے ووم میں اپنی ماں کی صورت میں موجود تھے. بالکل ایسا ہی، اب تو سائنس سے کہتی ہے بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ جو فزیکل کنیکٹ ہے نا خالہ کے ساتھ یا ماموں کے ساتھ، وہ ماں کی، بیکاز ماں کے ساتھ ایک بہت فزیکل کنیکشن ہوتا ہے بچے کا. تو آئی فیل وہ ایک نیچرل چیز ہے. عموماً خالائیں بہت پیار دیتی ہیں، بہت ایسی بھی ہوتی ہیں جو میں کہتی ہوں کہ اگر وہ خالہ رہیں تو ٹھیک، اگر وہ ساس بن جائے تو خالہ مر جاتی ہے. خالہ پتہ نہیں کہاں ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، کہیں غائب ہو جاتی ہے، وہ پھر غائب ہو جاتی ہے، خالہ غائب ہو جاتی ہے. لیکن ددحال کا یہ کہ آئی تھنک وہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل آپ اسے فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. اب میری پھپھی تو ایک ہی تھی، مجھے اتنی یاد نہیں ہے کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن میں نے ہمیشہ، اگر میری میموری میں کچھ آتا ہے نا، تو ان کی تھوڑی بینائی ختم ہو گئی تھی، لیکن ان کی فیروزی رنگ کی آنکھیں تھیں اور ماشاءاللہ پنک چیکس، اور ذرا اور وہ کیونکہ دیکھ اتنا نہیں پاتی تو وہ منہ بیٹھی رہتی تھی. تو وہ میرے ذہن میں امیج ہے کہ وہ یوں گود میں بھر کے نہیں پیار کرتے، اس طرح کرتی تھی. دوسرا میرے 3 تایا تھے اور میرے تینوں تایا 3 بہنوں سے بیاہے ہوئے تھے. میری تینوں تائیاں سگی بہنیں تھیں. مائی مدر واز دی اونلی آؤٹ سائڈر. مگر میری تائیوں نے اور میرے تایا نے میری امی کو اتنا پیار دیا جیسے آپ بہو کو دیتے ہیں، کیونکہ تایا بہت بڑے تھے میرے ابو سے. میری سب سے بڑی کزن میرے ابو کی ایک عمر ہے، آپ یہ سوچ لیں. اتنا پیار ملا ہے، اتنا پیار ملا ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم تو بعد میں آتے نا، نیکسٹ جنریشن. ہم جاتے تھے، وہ لاہور ہوتے تھے، سردیوں میں جاتے تھے، تو میرے تایا یہ کرتے تھے کہ اگر ہم لوگ کہیں نکلے ہوئے ہیں، رات کو دیر سے آئیں گے، سریہ بچوں کو لے کر آ رہی ہوگی، اے سی آن کر دو، کمرہ ٹھنڈا ہو جب وہ آئے. سردیاں ہیں تو ہیٹر آن ہونا چاہیے تاکہ جب وہ آئے تو کمرہ گرم ہو. ایک دفعہ میری تائیوں کی ایک اور بہن بھی تھیں، تو وہ آئیں، یا میرا خیال ان کی بھابھی کسی نے، تو گھر میں ایک ہلچل مچی ہوئی. تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ انہوں نے کہا کہ سریا آ رہی ہے نا بچیوں کے ساتھ کراچی سے. تو انہوں نے ایسے ہنس کر کہا کہ کیڑی کوئی ملکہ وکٹوریہ آ رہی ہے. تو میری تائی نے اپنی بڑی بہن، سگی بہن کو موڑ کر یہ کہا، میرے لیے وہ ملکہ وکٹوریہ سے زیادہ ہے، آئندہ یہ مت کہیے گا. آپ کی تائی بھی کتنی اچھی تھی. میں آپ کو کہہ رہی، میری تینوں تائیاں، انہوں نے اتنی محبت دی ہے. میری جو سیکنڈ والی تائی تھی، موسم بدلتا تھا، امی کا سوٹ کیس آتا تھا. دے ایون نیو کہ امی کو کیا چیز اچھی لگے گی. آپ کی امی سب سے چھوٹی بہو تھی؟ سب سے چھوٹی لاڈلی. پھر ہاں چیزیں ان کی بن کر آتی تھیں اور میری ساتھ میں میچنگ، مدر ڈاٹر میچنگ، وہ جو اب لوگ کرتے ہیں نا، وہ میری تائی تب کیا کرتی تھی. تو وہ جو محبتیں ہم نے دیکھی ہیں، وہ جو ان کے گھر، اور میری امی کا یہ تھا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم نے چھٹیوں میں ان کے پاس جانا ہی جانا. یعنی کہ آپ چھٹیوں میں جاتی تھی اپنے ددھیال؟ ہم بھی ددھیال جاتے تھے. اچھا، ہم ننیحال بھی جاتے تھے، ہم ننیحال بھی جاتے تھے. آئی تھنک بوتھ مائی پیرنٹس، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میری نانی کہتی تھی، امی کہتی تھی کہ امی جان آپ بھول جاتی میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ بہو کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں. جتنا پیار میرے والد کو اپنے سسرال میں تھا، اتنا پیار میری امی کو اپنے سسرال میں تھا. اور امی کہتی تھی ساری دنیا ایک طرف، میرا سسرال ایک طرف. اچھا، دمادوں کو تو واقعی بھائی بڑا پروٹوکول، بڑی عزت ملتی ہے، لیکن وہی سیم چیز ویسے نا بہو کہا مجھے بھی بہت ملی. میں آپ کو ہر بار اپنے شو میں بتاتی ہوں، میں سب سے چھوٹی بہو ہوں اور میری ساری نندیں، 11 بہن بھائی ہیں. عدنان تو آپ سوچیں کتنا بڑا ماشاءاللہ سے سسرال ہے، اور میں ان کی لاڈلی ہوں. مطلب چاچی کی 5 پھپھویں اور 6 ان کے. تو میں یہ ہوتی ہوں کہ مطلب
اور میں سب سے لاڈلی, میں نے اگر کچھ کہہ دیا نا یا میں نے گروپ پہ ڈال دیا کہ یہ میں کر رہی ہوں, ہاں سعدیہ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز ہے جب بڑوں کی طرف سے آتی ہے تو مجھے بڑا پسند. عدنان کہتے ہیں یہ تم کیا, مجھے عدنان کی بھی شکایت کرنی ہوتی ہے, میں اپنی بڑی نند کو کرتی ہوں, میں نے آج تک اپنے گھر میں کچھ نہیں کہا, میں ان سے کہتی ہوں آپ دیکھیں. پتہ ہے بڑے, مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری نانی بھی کہا کرتی تھی کہ جب آپ کے گھر میں لڑکی آتی ہے نا, لڑکے کے ساتھ یہ نہیں ہوتا, وہ اپنی لائف, اپنا گھر, اپنی فیملی سب کچھ چھوڑ کر آپ کے سسٹم میں ایڈجسٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ اگر بڑھ کر پیار کرتے ہیں تو بہت ہی کوئی, اللہ معاف کرے, خبیث اور بدقسمت ہوگی جو پیار کا جواب پیار سے نہ دے. سو ددحال کی محبت شروع ماں کے تھرو ہی ہوتی ہے. صحیح. اچھا مجھے بتائیں ویسے اگر اپنی لنگوسٹکلی بات کریں تو ہماری زبان میں بھی جب ہم بچپن میں مائیں بچوں کو جب لوریاں سنا رہی ہوتی ہیں تو جب چاند کی طرف دیکھتی تو وہ چندہ ماما ہوتا ہے, وہ چندہ چاچا نہیں ہوتا. تو مجھے یہ بتائے کہ یہ کیوں, یہ جو ہمارے اندر بھی ایک طرح سے محبت ڈالی جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے اپنے ننھیال سے زیادہ, یہ سلسلہ آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے شروع ہوا؟ جیسے میں نے کہا نا کہ اٹس بایولوجیکل, اگر دیکھا جائے تو پیچھے بھی ریزن ہے. دیکھیں بات اتنی خوبصورت طریقے سے سٹارٹ کی ہینا باجی نے کہ بایولوجیکل ایک 9 منتھ پہلے سے ایک چیز کنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر اس کی وائف کو آپ ایوری ڈے فیل کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے جو موومنٹ رکھی ہے اس سے ایک الگ کنیکشن ہے, تو اس کا کنیکشن کا تعلق اور باپ کا کنیکشن کا تعلق میں بہت فاصلہ ہے. وہ فیل نہیں کر سکتا, وہ دیکھ سکتا ہے, رپورٹس میں دیکھ سکتا ہے, لیکن وہ جو ماں فیل کر رہی ہوتی ہے اس کا کوئی مقابلہ ہے نہیں, ٹھیک. اور پھر وہ بچہ 9 مہینے کے بعد جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے وہ کوئی نیا تو تھوڑی ہوتا, اس کو تو پتہ ہی ہوتا ہے یہی چیز میں دماغی طور پہ امیجن کر رہی ہوں. تو کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اب رہی بات خالہ کی, یہ تو ساری باتیں, یہ ایک وہ واحد آرگنائزیشن لگتی ہے خاندان جو خود ہی اپنے عہدے بانٹ لیتے ہیں, ہے نا. یہ وہ آرگنائزیشن ہے, لو جی آپ نے اچھا کیا, آپ نے برا کیا, اچھا جو بانٹ رہا ہوتا ہے اس کو بھی دے دیں, تم کون سے اچھے ہو, تم کون سے برے ہو. تو میں یہی دیکھتا ہوں عموماً پیشنٹس آتے ہیں, یہ تو ایک اچھا سا ان پٹ جا رہا ہے نا, آؤٹ پٹ تو آگے ابھی بات کریں گے جہاں سے لوگ بیمار ہوتے ہیں. تو اگر خالہ اچھا کر رہی ہے تو ماں بتائے گی کہ بھائی دیکھو خالہ پہ گئی ہے, ٹھیک, اور سارا کا سارا پھر تو اس میں ایڈ آن بھی کرتی, شکل بھی ویسی لگتی ہے. اب بندہ سوچتا رہے لگتی تو نہیں ہے لیکن وہ چپ کر کے سنے گا. اب اسی طرح اگر کبھی چندہ ماما کی جگہ اگر ابا جان لوری دے کے سنائے تو وہ کبھی نہیں بولے گا خالہ چندہ خالہ چندہ خالہ, وہ چندہ چاچو ہی بول سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے طرف جائے گا. تو ماں جب لوری دے گی یا اس طرف جائے گی تو آٹومیٹکلی وہ اپنی ماں سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. جو بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ابا وہ بھی کیونکہ اپنے ماما سے اتنا پیار کرتا تھا کہ وہ چاند میں اپنا ماما دیکھتا اور اپنے بچے کو بھی چندہ ماما ہی بتا رہا. اور یہ تو ماؤں کی ایمبیڈڈ ہے نا, یہ تو ماؤں کی طرف سے دیا گیا ہے. ایک فیملی میں اب جیسا میں, عالیہ باجی, ہم لوگ اتنے وہ ہیں کلوز کہ انہیں نا یہ نہیں کہنا پڑتا بس آ رہے ہیں تمہاری طرف آ رہے ہیں. مجھے پتا پرسوں آ گئے میرے 5 ماشاءاللہ, ہم بھائی بہن ایک جگہ تھے, ایک بھائی پنڈی میں ہوتے ہیں. اتنا اچھا لگا, اچانک ایک فون آیا, میں آ رہا ہوں سب کو اکٹھا کر لو. میں کہا حسن کیا ہوا؟ میں آ رہا ہوں بس, اور تم میتھی کی کھچڑی بناؤ, بہت دل کر رہا ہے میتھی کی کھچڑی کھانے کا, امی کے بعد تم اچھی بناتی ہو. میں کہا یار یہ عجیب مذاق ہے, بندہ سنڈے کے دن بھی اپنے, تو آپ نا یہ اپنے بہن بھائیوں سے کہہ سکتے ہیں, سسرال میں کہہ کے دکھائیں. اچھا لیکن رسپیکٹ بھی آتی ہے, پیار بھی آپ سے کہنا ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. اب میرے سسرال میں میری جٹھانی اسپیشلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میں یہی کہتی ہوں کہ یہ میری ایک اور بہن ہے. ہمارا رشتہ جٹھانی دیورانی والا نہیں. تو ویسے بھی کہتی کہ دیورانی اتنا پریٹی لگتا ہے نا, تو پیارا سا رشتہ لگتا ہے. جٹھانی لگتا ہے کوئی ظالم قسم کی عورت ہے, پھر مجھے ایسے انٹروڈیوس نہ کروایا کرو. میں نے کہا بھائی جب کوئی پوچھتا ہے رشتہ کیا ہے تو بتانا پڑتا ہے. بٹ بات وہی ہوتی ہے کہ آپ نے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کیا, کیسے کیا, جب آپ نے وہ کیا تو بچوں میں وہ آئے گا. اب مجھے پتا ہے ویسے تو میں ایک ہی چاچی ہوں, لیکن ہوں پھر بھی میں فیوریٹ, یہ سیم کیونکہ وہ بچے جتنا مجھ سے شیئر کرتے ہیں اور جتنا ان کو پتا ہے کہ آئی لو دیم انکنڈیشنلی, وہ ڈیولپ ہوتا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو چھوٹے چاچا ہوتے ہیں نا وہ آپ اس سے بڑا اٹیچ بھی ہوتے ہیں. جو چھوٹے چاچا ہوتے ہیں بچوں کے فیوریٹ بھی ہوتے ہیں. پھر وہ جو پھر وہ جب چاچا کی اور ان چاچا کی شادی کو لے کے بچے بڑے ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں. پھر جو چاچی ہوتے ہیں ان کے لیے پھر وہ جو اگر چاچا ہیرو ہے تو ان کے لیے اس ہیروئن ان کی چاچی ہے. لیکن وہی چاچی کبھی پہنچانے کے لیے چاچی ہی ذریعہ بنتی ہے. اور میں بات بتاؤں, اگر چاچی اچھی نہ ہو تو چاچا تو چاچا پھر گئے, چاچا کاٹا ہو جاتے ہیں. ہاں پھر چاچا تو آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے. آپ کی بات سے مجھے اپنا بچپنا یاد آیا. ایکچولی مجھے میرے چاچا جو تھے وہ سب سے ینگ تھے اپنے اس میں.
تو وہ بڑے اسمارٹ ہیڈ شرٹ کیپ لگا کے نکلتے تھے, تو میں بڑا ہو رہا تھا, میں ان کو بڑا دیکھ کے فیسینیٹ کرتا تھا کہ بڑے کول لگتے ہیں. اور وہ چاچا کا ایک باڈی لینگویج بھی الگ تھی, ہیلو بچہ یوں کر کے کر لیا. وہ دوسرے چاچا ذرا چچا ٹائپ تھے, یہ وہی چاچا تھے جو اب کرکٹ کھیل رہے ہیں. ان کو دیکھ دیکھ کے شاید ہم سب کانشیسلی بڑے ہوئے اور آپ سوچیں کہ میں نے ایسا بننا ہے. ہاں ایگزیکٹلی یہ چیز تھی. ہم دو بھائی جو بڑے ہوئے تھے وہ ان چاچا کو دیکھ کے یہی سوچتے تھے یہ بندہ کچھ ہے نا, یہ ینگ ہے, یہ کوئی کنیکٹ ہوتا ہے. باقی جو تھے وہ ڈانٹ ڈپٹ والے زیادہ تھے, وہ بچا کے ہمیں لے جاتے تھے. تو یہ بات آپ کی بالکل مجھے کلک کی ہے کہ چھوٹے چاچا سم ہاؤ ہمارے کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہوتے ہیں. ہاں یہ اچھا دوسرے ماموں کی بھی, جو اگر ہم خالوں کی بات کریں, مجھے لگتا ہے ماموں کا بھی اتنا ہی کردار ہے. میں اپنے ماموں کو دیکھوں تو ہاں میرے ماموں ان کو کھانا پکانے کا بڑا شوق تھا, ہمارے گھر آتے تھے, ہمیں بڑا اچھا کھانا پکاتے تھے. میں جب اپنے بھائیوں کو دیکھوں تو وہ میرے جس طرح سے بچے سے پیار کرتے ہیں, اور وہ میرا بچہ ویسے اگر کھیلو, آج کل کے بچے ایسے نا آپ کو پتہ ٹکتے نہیں ہے اگر آپ فون ویڈیو کال آئے, لیکن جیسے میرا بڑا بھائی آتا ہے تو فوراً آ کے میرے بھائی کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ لٹرلی اپنی ماں کو دیکھ رہا ہو نا. اور میں دیکھتی ہوں, میں نے کہا یار میرے بڑے بھائی نے تو زندگی میں بڑا کوٹا ہے, ہمیں تو بڑا ڈانٹا ہے, ہمیں ڈرا کے رکھا ہے, لیکن میرا بچہ اس کے اندر کیسے کمفرٹ اس کو مل جاتی ہے کہ وہ جیسے آتا ہے ماما تو وہ جا کے اپنے ماموں کو دیکھنے لگ جاتا ہے, سب کچھ چھوڑ کے کہ میرا ماموں آ گیا سامنے. یہ ایک الگ یہ خون کا پیار ہے نا, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہی والی بات ہے کہ میرب سے جتنا ان لوگوں کو میں کہتی ہوں تم لوگ مجھے ویسے تو جرمنی کال نہیں کرتے, ہم یہاں سے جاتے ہیں, ذرا بات کرانا میرب دکھانا, میرب سے بات کرا, یہ ایک ہے. اور میرب بھی جتنی کمفرٹیبل اپنی خالاؤں کے ساتھ ہوتی ہے نا, پھپھیوں سے بھی اس کے نخرے چلتے ہیں. مطلب پھپھیوں کے ساتھ تو یہ والے نخرے ہیں, ہنا پھپھو کے ساتھ آپ پھپھو میرا پیڈی کیوں کر دو, پھپھو آپ میرا مینی کیوں کر دو, وہ بھی بیچاری لگی نہیں ہے ٹب میں بھگو کے, اور وہ سب ویڈیو کال ہو رہی ہے اپنے بابا کو دکھا رہی ہے, کہتی ہے کس سے کرے گی نخرے, ہم سے نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی. ویسے سادی جی آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں جب میری شادی ہوئی تھی مجھ سے پہلے جب میں کراچی تھی, میرے بھائی مجھے کبھی کال نہیں کرتے تھے. جب میرا بچہ ہو گیا اب وہ بچے کو سمجھ بھی نہیں آ رہی, وہ بچہ آنکھیں بند ہے, بچہ ادھر دیکھ رہا ہے, وہ دکھاؤ ہمیں ظاہر دکھا دو, ظاہر ظاہر. اب وہ لگی ہوں, میں نے کہا مجھے کبھی عزت نہیں دی اتنی, اس کے لیے روز ویڈیو کال کرتے. یہ تو آپ بات کریں نا کہ بہن بھائی کے بچے, میری سب سے بڑی بھانجی جو ہے اس کی اسے تصویریں اس نے بھیجی اپنے بچوں کے ساتھ, تو میں نے اس کے بچوں پہ کامنٹ کیا تو کہنے لگی ویسے تصویر میں میں بھی تھی. میں نے کہا I'm so sorry, لیکن وہ بچوں پہ آپ کو وہ لیکن وہ چھوٹی نانی ابھی آ گئی.